پلانٹیشن کرنی ہے, ہم نے آپ کی دیواریں خوبصورت کرنی ہے. مینٹین آپ نے, ہم سب بلوچستانیوں نے مل کے کرنا ہے. اگر آپ اپنے وزیر اعلیٰ کا ساتھ نہیں دیں گے, آپ اپنی حکومت کا ساتھ نہیں دیں گے, تو کوئی باہر سے آ کے تو نہیں دے گا. لہٰذا ہم سب نے مل کے نہ صرف کوئٹہ کو خوبصورت کرنا ہے, ہم نے بلوچستان کو خوبصورت کرنا ہے. ہم نے صاف ستھرا رکھنا ہے اپنے کوئٹہ کو. صفائی نصف ایمان ہے. آپ کے لیے ہم بندوبست کر رہے ہیں, بڑے بڑے ڈرمز رکھ رہے ہیں, تو آپ نے ان ڈرمز میں وہ کچرا رکھنا ہے, وہ ڈالنا ہے. تو وہ ڈالیں گے تو ہماری کیپیسٹی جو ہے, وہ جو ہم کیپیسٹی انہانس کر رہے ہیں اپنے لوگوں کی, تو وہ تبھی جا کے یہ ایک فروٹفل ہوگا. علاوہ ازیں آپ کو پتہ ہے کہ ہم جس طریقے سے کوئٹہ ہماری پرائرٹی ہے, ہمارے جو پیرافریز ہیں وہ بھی اسی طرح ہماری پرائرٹیز ہیں. ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز ہیں. ایک تو یہ ہمارے پہ الیکشنز بہت زیادہ, پہلے پریزیڈنشل الیکشن, پھر ایک بائی الیکشن, ابھی پھر سینٹ کا الیکشن. جو ہی ہم یہ الیکشن سے فارغ ہوں گے تو آپ ہمیں دیکھیں گے کہ ہم بلوچستان کے دور دراز علاقوں میں بھی اسی محنت کے ساتھ, اسی فوکس کے ساتھ, آپ کا وزیر اعلیٰ آپ کو ہر ویکینڈ پہ بلوچستان کے دور دراز علاقے میں ملے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ صرف کوئٹہ جو ہے وہ ہمارا بیس رہے اور باقی بلوچستان کو ہم بھول جائیں. ہم اپنے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز کو امپروو کریں گے, ہم ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں جائیں گے, ہم تحصیل ہیڈ کوارٹرز میں جائیں گے, ہم یونین کونسلز میں جائیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ بلوچستان کے دور دراز علاقے جو ہیں وہ ہم سے اگنور ہو جائیں. ہیلتھ فیسلٹیز ہیں, ایجوکیشن فیسلٹیز ہیں. آپ کو پتہ ہے ہم نے ایجوکیشن اور ہیلتھ میں آلموسٹ ایمرجنسی نافذ کی ہوئی ہے. ہم ہنگامی بنیادوں پر اس کو امپروو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. سرکار, حکومت تقریباً اربوں روپے, 80 ارب روپے ہیلتھ میں, 70 ارب کے قریب ایجوکیشن میں پمپ ان کر رہی ہے. آؤٹ پٹ کیا ہے؟ پنجاب سے زیادہ ٹیچرز ہمارے پاس ہیں, پنجاب سے زیادہ جو ہے وہ ہمارے جو پیسے ہیں وہ لگ رہے ہیں, لیکن اس کا رزلٹ کیا ہے؟ رزلٹ جو ہے وہ نہیں ہے جو ہم چاہتے ہیں. تو اس کو کسی نہ کہیں نہ کہیں کوئی غلطیاں ہو رہی ہیں. ہم نے اس کو امپروو کرنا ہے. ہم ان شاء اللہ تعالیٰ یہ کیبنٹ فارمیشن بھی اگلے 3 سے 4 دن میں ہو جائے گی, اور ہماری کوشش ہے کہ یہاں سے ہم بلوچستان سے جب ہم اس میں کامیاب ہو جائیں گے کہ بلوچستان میں یہ جو سینٹ کا الیکشن ہے یہ بڑا امپورٹنٹ رہا ہے ہمیشہ. آج بھی ہماری ایفرٹ ہے, آج بھی ہم جماعت اسلامی کے پاس جا رہے ہیں, باقی پولیٹیکل جماعتوں کے پاس جا رہے ہیں. کل بھی میں نے ملاقاتیں کی تاکہ یہ جو سینٹ کا الیکشن ہے یہ ہم انپوز لے کر آئیں. دس ول بی اگین اے ہسٹری ان بلوچستان, کہ اگر بلوچستان کی تاریخ میں آپ کا سینٹ کا الیکشن, جس پہ ہمیشہ یہ الزام لگتا آ رہا ہے کہ یہاں پر خرید و فروخت ہوتی ہے, یہ ہمارے لیے باعث شرمندگی تھی. یہ ہمارے لیے بڑی ایک ایسی بات تھی جو ہمیشہ دل کو چبھتی تھی کہ یہ کیا ہم ممبر پارلیمنٹ ہیں, اور اگر اس طرح کی بات چیت ہو تو یہ انتہائی دکھ اور اس پہ پریشانی تھی. تو اللہ کا شکر ہے کہ تمام پولیٹیکل جماعتوں کو, اس میں پریزیڈنٹ زرداری صاحب کو, پرائم منسٹر کو, مولانا فضل الرحمان صاحب کو, ایکسکیوز می پلیز, اور اس کو جماعت اسلامی کو, بلوچستان عوامی پارٹی کی لیڈرشپ کو, جتنے بھی ANP کو, تمام پولیٹیکل پارٹیز کو, نیشنل پارٹی اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اس کا سہرا جائے گا کہ یہ ان شاء اللہ تعالیٰ اس پہ ہم ایفرٹ کر رہے ہیں. اگر ہم کامیاب ہو گئے تو آپ کو ضرور بتائیں گے, ایک ایفرٹ ضرور کر رہے ہیں کہ بلوچستان میں ایک ان اپوز وہ ہو جائے, سینٹ کا الیکشن ہو جائے. تھینک یو سو مچ. نہیں, ہمیں فائدہ کس میں ہے؟ ہمیں فائدہ اس میں ہے کہ یہ کنٹینیو رہے. بلوچستان کے عام آدمی کو فائدہ کس میں ہے کہ وہ کنٹینیو رہے. جب مجھے بھی فائدہ ہے, عام آدمی کو بھی فائدہ ہے, تو اس کی ڈسکنیکٹیوٹی کیوں ہوگی؟ کیوں ہم اس کو ڈسکنیکٹ کریں گے؟ کیوں ہم اس کو ڈسکنٹینیو کریں گے؟ ہم چاہیں گے کہ یہ پروسیس چلتا رہے. میں نے آپ سے کہا کہ کوئٹہ کی صفائی صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے ایک دفعہ 1.5 لاکھ ٹن کچرا اٹھا دیا, اس کے بعد پھر ہم انتظار کریں 1.5 لاکھ اور جمع ہو جائے. ہم کیوں ایسا کریں گے؟ ہم چاہیں گے کہ یہ کنٹینیو رہے. ہم ایسے سسٹمز لے کر آئیں کہ وہ سسٹمز پھر آٹو پہ چلتے رہیں, جو بھی حکومت آئے, لیکن یہ صفائی کا نظام جو ہے وہ آٹو پہ چلے. اس کے لیے ہمیں جو بھی پمپ ان کرنا پڑے گا, جتنے پیسے دینے پڑیں گے, فنڈز کریٹ کرنے پڑیں گے, ہم ضرور کریں. سر, جہاں تک صفائی کی بات ہے تو میٹروپولیٹن کارپوریشن ہر 3 ماہ بعد احتجاج کرتے ہیں اپنی سیلریز کی. پچھلا دنوں بھی احتجاج کیا تھا, باقاعدہ ٹرکس لا کے کھڑے کر دیے جاتے ہیں کچرے سے بھرے, پھر ان کو سیلری دی جاتی ہے 3 مہینے کی, پھر وہ احتجاج کرتے ہیں. دوسری بات, ایک احتجاج بلوچستان یونیورسٹی میں بھی ہو رہا ہے, اس کا کیا کیا؟ دیکھیے, بلوچستان یونیورسٹی کے کل لوگ آئے تھے, میں ان سے ملا تھا, ساری ان کی میں نے بات چیت سن لی تھی. میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ کس طرح ہم اپنی یونیورسٹیز کو چلا رہے ہیں, کس طرح ہم اپنے صوبوں کو چلاتے رہے ہیں. دھڑا دھڑ بلوچستان یونیورسٹی میں کنسٹرکشنز ہو رہی ہیں, دھڑا دھڑ, ڈپارٹمنٹس پہ ڈپارٹمنٹس بن رہے ہیں, بلڈنگس پہ بلڈنگس بن رہے ہیں, لیکن تنخواہیں نہیں. یہ کس قسم کی پلاننگ ہے؟ اس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے.
ہم ان سے ملے ہیں, ہم تنخواہیں دیں گے, وہ ہمارے بچے ہیں, ہم ان کو گرانٹ دیں گے. اور فیڈرل گورنمنٹ نے ہم سے یہ کمٹمنٹ کی تھی کہ جو گرانٹ پروونشل گورنمنٹ دے گی وہی فیڈرل گورنمنٹ دے گی. پروونشل گورنمنٹ نے 4 بلین روپیز کا کہا ہے, انہوں نے ابھی تک 2 بلین کا کہا ہے. تو میں پرائم منسٹر سے بھی بات کروں گا, منسٹر فائنانس سے بھی بات کروں گا, ہم وہ پیسے لیں گے, ہم ان کو تنخواہیں دیں گے. لیکن خدارہ ان کو بھی سوچنا چاہیے, بلوچستان کے لوگوں کو بھی پتہ ہونا چاہیے. بیکاز ہوتا کیا ہے, ہوتا یہ ہے کہ باہر آپ یہی دیکھتے ہیں جی وہ بلوچستان یونیورسٹی کے اساتذہ کو تنخواہیں نہیں مل رہی, ورکرز کو تنخواہیں نہیں مل رہی, اور ایک پرسیپشن بلٹ ہو جاتا ہے. اس پرسیپشن کی درست بات یہ ہے کہ کوئی آ کے یہ بھی بتائے کہ تنخواہیں نہیں مل رہی لیکن بلڈنگز بن رہی ہیں, تنخواہیں نہیں مل رہی لیکن دڑا دڑ ہم ڈپارٹمنٹس بنائی جا رہے ہیں. اور ہے کیا, 700 لوگ ہم نے سٹاف میں رکھے ہوئے ہیں جو سپورٹنگ سٹاف ہے. کوئی ریشنلائز ہوتی ہے چیزیں, کوئی ایک میکنزم ہوتا ہے, دنیا بھر میں اس کو فالو کیا جاتا ہے, پاکستان باقی میں فالو کیا جاتا ہے. بلوچستان مبرہ ہے ان چیزوں سے, جس کا جو جی چاہتا ہے وہ آ کے کر لیتا ہے. اور پھر لیٹر آن جو ہے وہ سفر کون کرتا ہے, سفر عام بلوچستانی کرتا ہے. سفر وہ بیچارہ کرتا ہے جو سردی میں ٹھٹرتا ہے اور گرمی میں جھلستا ہے. اس کے لیے ہمیں سوچنا ہوگا, اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ وہ سٹیپس لیں گے جس سے اس کو فائدہ ہوگا. ہاں, سیلریز کا جہاں تک بات ہے, دیکھیے میٹروپولیٹن کی جو سیلریز ہیں, کتنے لوگ ہیں جو ڈیوٹیز پہ آتے ہیں. ہم نے اسٹرکٹ, میں نے کمشنر کو بتایا ہے کہ آپ ان کو سیلریز دیں گے جو ڈیوٹیز پہ آئیں گے. جو ڈیوٹیز پہ نہیں آئے گا اس کو کوئی سیلری نہیں ملے گی. آئیں, اپنی ڈیوٹی کریں, اپنا کام کریں, جس چیز کی آپ کو تنخواہ ملتی ہے اس چیز کے لیے ہم بالکل آپ کو تنخواہیں دیں گے. ہڑتال یہ ایک رائٹ ٹو پروٹیسٹ, ہمارے یہاں ایک عجیب سا وہ آ گیا ہے. رائٹ ٹو پروٹیسٹ کانسٹیٹیوشن میں ہر ایک کا ہے, رائٹ ٹو اسمبل کانسٹیٹیوشن میں ہر ایک کا ہے, پر رائٹ آف وے میرا بھی ہے, وہ آپ کا بھی ہے. وہ میری کانسٹیٹیوشنل ذمہ داری ہے کہ سڑک کھلی رہے. آپ نے احتجاج کرنا ہے, سر آنکھوں پر ہے. ہم نے کیا کرنا شروع کر دیا کہ جو بھی مسئلہ ہوتا ہے بلوچستان میں جی احتجاج کرے, اور پھر احتجاج کے بعد ہم چیز بیڈ بیہیویئرس کو ہم ریوارڈ کر رہے ہوتے ہیں. ہم احتجاج سے پہلے چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی مدد کریں. اب یہ آپ نے بتایا پیج کا, آپ آئیں اپنی ڈیوٹی کریں, ہم صفائی مہم چلا رہے ہیں, آپ 100% ڈیوٹی کریں. اکا دکا انسان کی کوئی مجبوری ہوتی ہے, کوئی لیو ہوتی ہے, ادروائز آئے اپنی ڈیوٹی کریں, اپنی تنخواہ لیں. اچھا سرفراز صاحب, آپ نے فرمایا کہ پہلے جو ہے سینٹ الیکشن میں دھاندلی ہوتی تھی یا جو ہے اور سرٹنگ ہوتی تھی, جو شرمناک ہے. ابھی بھی جو ہے تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ ابھی تک کابینہ تشکیل نہیں دیا گیا ہے. جو ممبران ہیں اس پر آپ لوگ کو اعتماد ہی نہیں اپنے کہ وہ ہماری ممبران کو ووٹ دیں گے نہیں, اس وجہ سے کابینہ تشکیل نہیں دیا جا رہا ہے. ایک ایم پی اے نے بھی اس خدشے کا اظہار کیا ہے ہدایت الرحمان. آپ میرے بھائی اس سے پتہ نہیں کب باہر آئیں گے. یہ آپ, میں دوسری پریس کانفرنس کر رہا ہوں, دوسری دفعہ آپ یہی سوال کر رہے ہیں. آپ کا حق ہے سوال کرنا, میرا حق ہے کہ میں اس پر کمنٹ کیا کروں اور کتنا کروں. بات اتنی ہے, میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا, اب بھی کہہ رہا ہوں کہ اگلے 3 سے 4 دن کے اندر یہ کیبنٹ کمپلیٹ ہو جائے گی, کیبنٹ بن جائے گی. اور اس میں یہ کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے چیف منسٹر کا کہ وہ کب بناتا ہے. ہم بنائیں گے, ہم بنائیں گے. جی تاخیر پہ بالکل, جب گورنمنٹ فارمیشن تاخیر پہ ہوتی ہے اس کا ایفیکٹ ضرور آ رہا ہوتا ہے. لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ ایک کولیشن حکومت میں ہیں, 4 سے 5 پارٹیز ہیں جو آپ کے ساتھ گورنمنٹ میں ہیں. ان 4 سے 5 پارٹیز کو آپ نے کس طریقے سے اکوموڈیٹ کرنا ہے, کتنی آپ کے پاس لمیٹڈ منسٹریز ہیں, کون سی منسٹری کس کو جانی ہے, کس کی کتنی کیپیسٹی ہے, کس ممبر کو رائٹ مین فار دا رائٹ جاب. اب آپ مجھے جلدی میں ہیسٹ میں کرانا چاہتے ہیں, مجھے نہیں پتا کہ آپ کا کیا انٹرسٹ ہے اس میں, آپ کو کیا جلدی ہے. ہاں, ہم آرام سے تسلی سے بنا لیں گے. دیکھیں یہ پچھلے گورنمنٹ کا انیشیٹو تھا, اور یہ ڈیٹیلز آپ کو یہ پی ڈی ایم اے والے شیئر کر دیں گے کہ اس میں کتنی لاگت ہے. سر میرا سوال ہے کہ آج آپ نے جو مختلف ہمارے جو سرکاری ہاسپٹلز ہیں ان کا دورہ کیا, اور اس کے بعد وہاں سے آج زائد المیعاد ادویات بھی برآمد ہوئی ہیں, اور ہم جب بھی جاتے ہیں سول یا بی ایم سی تو وہاں پر جو مریض ہیں جو دور دراز علاقوں سے ہمارے آتے ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ایک سرنج بھی نہیں خرید سکتے. تو سر اس حوالے سے کوئی میکنزم آگے بنے گا کہ جو ہمارے غریب لوگ ہیں وہ کم از کم صحت کے شعبے میں کم از کم کچھ سہولت مل سکے. دیکھیے 2 اس میں ایشوز ہیں. بالکل ٹھیک آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ ہم جب دورے شروع کیے پتہ چلا ایکسپائر دوائیاں ہیں. ایک طرف مریض رو رہا ہے, بلک رہا ہے کہ اس کو دوائی نہیں مل رہی, ایک طرف ہمارے ڈاکٹر صاحبان نے سٹورز میں ایکسپائر میڈیسنز رکھے ہوئے. اور مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یہ کون سا مافیا ہے. یہ وہ مافیا ہے جو میڈیکل سٹور کا کاروبار چلانا چاہتا ہے, یہ وہ مافیا ہے کہ جو بلوچستان کے عام لوگوں کو تکلیف میں ڈالنا چاہتا ہے. ہم ان مافیاز کے خلاف ایک جہاد ضرور کریں گے, لیکن اب میکنزم کیا ہے, 2 میکنزم ہیں. ایک تو ہیلتھ کارڈ کا سٹارٹ کیا ہے, اس کو اور امپروو کریں گے. ہیلتھ کارڈ ایک ایسی فیسلٹی ہوگی جس سے عام آدمی کو بینیفٹ ہوگا.
नंबर 2 जो हमारे अपने हॉस्पिटल्स हैं उनको हम सेमी ऑटोनमस बनाने जा रहे हैं। अब 2-3 हमारे पास ऑप्शंस हैं। 3 चीज़ें जो है मैंने सेक्रेटरी हेल्थ को और चीफ सेक्रेटरी साहब को हमने बड़ी इस पर ब्रीफिंग्स ली। हम इस नतीजे पे पहुंचे कि वी हैव 3 ऑप्शंस, 4 ऑप्शंस इनफैक्ट। 1 इज़ कि इसी तरह चलने दें, ये तो एक तबाही का मॉडल है, इसको तो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। दूसरा ऑप्शन क्या है कि हम उनको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे ले जाए, आउटसोर्स कर दें सारे हॉस्पिटल्स को। फिर आपका एक पब्लिक सर्वेंट एक्ट आ जाता है, और फिर पब्लिक सर्वेंट्स हैं, पब्लिक सर्वेंट में और कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विसेज में बड़ा फ़र्क है। तो वो इश्यूज़ जो हैं वो फिर कोर्ट्स में जाते हैं, फिर लिंगर ऑन होते हैं, फिर हड़तालें होती हैं। तो उसको अवॉइड करने के लिए हमने फेज़ वाइज किया। पहले फेज़ में हम कर रहे हैं इसको सेमी ऑटोनमस कर रहे हैं, दूसरे फेज़ में हम ऑटोनमस करेंगे, तीसरे फेज़ में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे जाएंगे। अब अगर हम सेमी ऑटोनमस करके वो रिजल्ट्स ले लेते हैं जो डिज़ायरेबल रिजल्ट्स हैं, और लोग काम करना शुरू कर देते हैं, तो दिस इज़ समथिंग वेरी गुड। हम उनको ऑटोनमस बनाएंगे अपने बजट में, हम उनको ऑटोनमस बनाएंगे कि वो अपने बजट में, अपनी हायरिंग फायरिंग में वो ऑटोनमी ले लें और वहाँ से उन इदारों को चलाना शुरू करें। सर, गुज़श्ता रोज़ आपका एक इनिशिएटिव था, इजलास हुआ, 2000 जो टीचर्स हैं उसको निकालने की जो गैर हाजिर थे, तो उसमें इल्ज़ामात ये लगते रहे कि बासर अफराद और नवाबान सरदारान के भी बंदे शामिल हैं, क्या उनको भी निकाला जाएगा या उनको नहीं? देखिए, टीचर बासर कैसे हो सकता है? टीचर उस्ताद है, वो सरकार से तनख्वाह लेता है, उसका काम है कि एक आम गरीब के बच्चे को जाके उसकी दहलीज पे प्राइमरी स्कूल में, मिडिल स्कूल में, हाई स्कूल में पढ़ाए। अब उसमें मेरे अपने गांव के स्कूल का एक टीचर है, वो रात से मुझे सिफारिशें कर रहा है। उसका वालिद जो है वो शहीद भी हुआ था एक वाक़े में, वो एक शहीद का बेटा भी है, लेकिन देयर इज़ नो लीनियंसी। जब एक डिसीजन आपने ले लिया है, आप स्टार्ट करते अपने आप से। ये बलूचिस्तान के लोगों के टैक्स पेयर्स के पैसे हैं, क्यों मैं लीनियंट बनूं कि एक बंदा हाजिरी नहीं देता है, हम उसको हाजिर कर रहे हैं, इसमें नाराज़गी वाली क्या बात है? इसमें बहासर वाली क्या बात है? एक सिंपल सी बात है, आपको आपका इदारा तनख्वाह इसलिए देता है कि आप आके मुझसे सवाल करें। कल से आप कह दें मैं घर बैठूंगा लेकिन तनख्वाह मुझे दे दें, ये कैमरामैन के साथ मैं नहीं जाऊँगा। तो देयर इज़ अ प्रोसेस, हम उस प्रोसेस को फॉलो करेंगे। हम ये चाहते हैं कि हम खुदा ना खास्ता कोई यहाँ पर जो है ब्रूटस बन के नहीं फिर रहे। हमारा मकसद क्या है कि बलूचिस्तान ठीक हो, और बलूचिस्तान 100% ठीक नहीं हो सकता हमसे। एटलीस्ट हम वो डायरेक्शंस तो सेट कर लें, एटलीस्ट हम इतना तो कर लें कि कम से कम एक डायरेक्शन में चल पड़े। हमारे से बाद जो आएंगे वो उसको और इम्प्रूव कर देंगे, जो और आएंगे वो और इम्प्रूव कर देंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। कुदरत की तख्लीक में कोई कमी नहीं, बस देखने वाली नजर चाहिए। कुदरत के बनाए इस निजाम में कौन है फसादी और कौन कर रहा है हक की मनादी? Absolutely not. कुदरत की सब पर नजर है, मजलूम की आह हो या जालिम पे पर्दा, कुदरत की नजर से ओझल नहीं। कुदरत का ऐसा ही एक शाहकार है जो नजर भी रखता है और पल पल की खबर भी। बराह रास्त जलसे हो या रखनी हो पाकिस्तान समेत दुनिया भर की खबरों पर नजर, तो अभी सब्सक्राइब करें YouTube पर डेली कुदरत को, या फिर फॉलो करें सोशल मीडिया पर डेली कुदरत को, और रहें हर लम्हा बाखबर। कुदरत हर वक्त बर वक्त।